اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بسم اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر میں سن رہی ہوتی ہوں کہ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو را کی شدہ ہے، میم کی جو زیر ہے، اس میں را کی جو شدت ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو شدہ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف تک پل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن، را کے اوپر شدہ یعنی کہ شدہ ہے، ہر رحمہ، را کو موٹا کریں گے، ح رحمان رحمان نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہ نہیں کرنا، ح رحمان الرحیم۔ میم کے اوپر بھی کھڑا زبر، اس کو بھی ایک الف کے برابر یعنی کہ 2 سیکنڈ تک ہم نے اس کو پل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ح کے نیچے زیر یا ساکن ہے یا مدہ، اور میم کی حرکت کو ہم نے پوز کر دینا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ رک رہے ہیں۔ اس کے بعد قل، ذہن میں رہے قاف جو ہے یہ موٹے حروف والا ہے، ٹھیک ہے، قاف موٹا ہوگا، قاف اس کو موٹا ہی پڑھیں گے، اگر باریک ہو جائے گا۔ قل کا مطلب ہوا کہو، ٹھیک ہے، قل مینس کہو، کل مینس کھاؤ۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو آپ خود ہی سمجھ لیں کہ مطلب بالکل چینج ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ ذہن میں رہے قرآن میں کہیں پر بھی قالو، قلنا، کل آئے تو ہم نے اس کو کہیں پہ بھی موٹا قاف آئے گا، ہم نے اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، نہیں تو مطلب چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب مخرج چینج ہوا، میننگ چینج ہوا تو یہ حرام غلطی ہوتی ہے۔ قل اعو، اچھا سب سے غور والی جو بات ہے، سب سے توجہ والی بات، قل اعو کر کے نہیں پڑھنا، حمزہ کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، 1 سیکنڈ سے زیادہ اس کو، 1 سیکنڈ مطلب ہاف الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ اعو جیسے کہ ہم فونکس پڑھتے ہیں ABC ب، بس اتنی ہی ٹائمنگ ہوگی ہماری چھوٹی حرکات کی۔ قل اعو، اعو، قل اعو، پورا منہ نہیں کھولیں گے۔ قل اعو، عین کا مخرج اپنی زبان کو حالت میں تھوڑا سا پش کریں گے کمفرٹلی، اس کو ہم عین کا مخرج اعو، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو مدہ کی ٹائمنگ کتنی ہوگی؟ 2 سیکنڈ، 1 الف کے برابر۔ قل اعوذ، ذال نرمی والا ذال ہے، اس کی شدت اس میں نہ ہو، سختی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ زبان کی نوک کو اپنے فرنٹ والے دونوں دانتوں کی جڑ سے نوک سے لگائیں گے تو ہمارا ذال کا مخرج ادا ہوگا، لیکن ذال کے مخرج کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے دمہ پہ بھی توجہ دینی ہے کہ دمہ پہ سنگل حرکت ہے، دمہ اس کی ٹائمنگ 1 سیکنڈ سے زیادہ ہو نہ ہو پائے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ، اعوذ، اعو 2 سیکنڈ کے لیے، ہو 1 سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے، اعو 2 سیکنڈ، دمہ کی وجہ سے اس کی ٹائمنگ ہوگی 1 سیکنڈ۔ قل اعوذ بھی، یہاں پہ دیکھیں زو بھی، ب کے نیچے زیر ہے، زو بے بھی نہ، اعوذ بے بھی نہ ہو اور بی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، سنگل حرکت ہے۔ سنگل حرکات کو یاد رکھیں کہ سنگل حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش فتح دمہ کسرہ کو 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبا کسی بھی صورت میں نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کو سنگل بی، اے بی جو ہم پڑھتے ہیں اسی جتنا ہی ہوگا۔ بی رو بین، رو کو موٹا کریں گے کیونکہ رو کے اوپر فتح ہے، رو بین، رب، ب کے اوپر شدہ مطلب ب ٹائمز 2، ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 دفعہ با لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بین نون مشدد، نون کے اوپر یا میم کے اوپر جب بھی یہ چھوٹا سا ڈبلیو آئے گا ادھر نیزل ساؤنڈ ہوگا، نیزل ساؤنڈ کی ٹائمنگ ہوتی ہے 2 سیکنڈ۔ نیزل ساؤنڈ کیسے کریں گے؟ اپنی زبان کو ہم اپنے دانتوں کے پیچھے تالو کے ساتھ لگائیں گے اور اپنے منہ کو بند کریں گے، ہونٹوں کو کمپلیٹلی بند کرتے ہوئے، رب الناس، رب بین،
नाक के अंदर जाएगी, नेज़ल साउंड प्रॉपर 2 सेकंड के लिए, नास ना, अलिफ मद्दा 2 सेकंड। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे हरूफ मद्दा है यानी अलिफ मद्दा, इस पे अगर हम वक्फ करेंगे तो हम इसको 3 अलिफ तक पुल कर सकते हैं। रब्बिन नास किस सूरत में? मद्दे आर्जी लगाते हुए, और सीन की हरकत को पोज करेंगे, इधर साइलेंट जज़म लगा देंगे, और साथ में सीन का ये ध्यान रहे कि सीन का जो मखरज है वो सीन मोटा ना होने पाए, ठीक है? ये सीन सौद ना बने, ये सीन ही रहे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद वाली आयत हम देखते हैं। यहाँ पे मीम के ऊपर भी सिंगल हरकत है, ये माली ना हो पाए, मुंह को बिल्कुल नहीं खोलना। हम जितना बोलते हैं मलिकिन मलिकिन मालिकिन नहीं करेंगे, ठीक है? सिंगल हरकत हैं, 1-1 सेकेंड। मलिकिन, जैसे यहाँ पे शद्दा गुन्ना किया था नेज़ल साउंड, इधर भी होगा, इधर भी मद्दे आर्जी लगेगी, और क्योंकि यहाँ पे भी हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा की टाइमिंग जो होती है वो भी 1-2 सेकेंड यानी 1 अलिफ के बराबर होगी। तो यहाँ पे भी सीन की हरकत को हमने साइलेंट कर देना है, और मद्दे आर्जी लगाते 3 अलिफ तक हम इसको लंबा कर सकते हैं। लेकिन जहन में रहे, अगेन बता रही हूँ कि सीन को सौद नहीं बनने देना, ठीक है? इसको बारीकी से अदा करना है विस्लिंग के साथ, इसमें सौद ना बने, ठीक है? मलिकिन नास, नास, ठीक है? इसके बाद की जो आयत है आप देखें, इलाहिन्नास, इला, जहन में रहे ये एला करके या ईला नहीं करना, सिंगल हरकत है। नॉर्मली ABC में जो पढ़ते हैं ई वही है ई, इसको ई भी नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है? ई ABCDE हम इसी तरह ई बोलते हैं ना, 1 सेकेंड इतना ही लंबा। उसके बाद लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, याद रहे खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा दोनों एक ही चीज़ें हैं, जो हम नॉर्मल उर्दू में बोलते हैं पानी, आना, जाना, खाना, पीना। जितने भी मैंने पा, पीना, नाना ना बोलें, जितना हम अपनी उर्दू में यूज़ करते हैं अलिफ को, उतना ही हमने अरबिक में हरूफ मद्दाज यानी कि अलिफ मद्दा को यूज़ करना है, इतना टाइमिंग उसकी उतनी ही लंबी होगी। और अब यहाँ पे बात बताने वाली ये है कि जो खड़ी हरकत हैं, खड़ी हरकत अलिफ मद सॉरी जो खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ा पेश है, ये भी हरूफ मद्दाज ही हैं, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट। जैसे मैं पानी पीती हूँ, पानी, पा जो है अलिफ मद्दा, तो अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर एक चीज़। पीती, पानी, जाए मद्दा और खड़ा ज़ेर दोनों एक चीज़। हूँ, वाव मद्दा, उल्टा पेश, दोनों एक चीज़ हैं, ठीक है? उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। इसको जितना हम नॉर्मल उर्दू में लंबा करते हैं खड़ी हरकत को, इतना ही हमने अरबिक में, कुरान में भी करना है। इलाहिन्नास, ये है, इसको ह या हे ना बने, ठीक है? ह ही रहे। इलाहिन, 2 सेकंड के लिए नेज़ल साउंड गुन्ना करते हुए, हिन्नास, सीन की बारीकी, सीन की हरकत, सीन के टाइमिंग और मखरज का ख्याल रखते हुए, इलाहिन्नास। इसके बाद देखें, मैं शर्रिल, मैं, नून साकिन है, नून साकिन के बाद वाला जो लेटर है वो है शीन। शीन हरूफ हल्की नहीं, यानी कि ये हलक से अदा नहीं होता। तो हमने क्या करना है, नून की हरकत को अपनी नाक में छुपाना है, इख्फा करना है। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, तो नून की हरकत को हम अपनी नाक में छुपाएंगे। म्याँ शर्रिल, म्याँ शर्रिल, म्याँ कैसे छुपाएंगे? अपनी ज़बान की जो नोक है उसको तालू के पास लेके जाएंगे, याद रहे पास लेके जाएंगे, लेकिन लगाएंगे नहीं, अपने होंठों को पूरा बंद नहीं करेंगे। मीम के नीचे ज़ेर है, पतला इख्फा होगा। म्याँ शर्रिल, म्याँ शर्रिल, शर्रिल, शद्दा को शीन के ऊपर जो शद है यानी कि मुशद्दद, शीन मुशद्दद, शीन के शर्री 2 दफ़ा है यानी कि रॉ टाइम्स 2, शर 1 दफ़ा, री दूसरे ज़ेर को पढ़ेंगे, शर्रिल वस, वस। ज़हन में रहे कि वाव का मखरज क्या है, कि वाव को होंठों को मैक्सिमम गोल करते हुए
وسواسل الف مدہ وسواسل لام کے ساتھ مل جائے گا خن نون مشدد کا غنہ کرتے ہوئے ناس ٹھیک ہے من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں الذی ہم نے یہاں پہ سین پہ وقف کیا ٹھیک ہے اگر ہم وقف نہیں کرتے تو ہم خناس الذی کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے الذی لیکن اب ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو وقف کی صورت میں ہم نے حمزہ کے اوپر زبر لگانا ہے الذی اس کو اللازی نہ ہو ٹھیک ہے یہ ذہن میں رہے کہ سنگل حرکت ہے بار بار بتا رہی ہوں کہ سنگل حرکات کو 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبا نہیں کرتے الذی ذا کا مخرج میں نے آپ کو بتایا یا ساکن ہے زیر کو فالو کر رہا ہے تو یہ بنے گا یا مدہ تو یا مدہ کتنا ہوگا 2 سیکنڈ کے لیے 1 الف کے برابر الذی یوسوس یو نہیں ہو اور یا یو وسوس یو جو ہم اے بی سی میں یو بولتے ہیں اتنا ہی یوسوسو سو نہ ہو ٹھیک ہے سو فی یا مدہ ہے 2 سیکنڈ کے لیے اس کو ہم پل کریں گے فی صدور صاد اور سین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے صاد وسلنگ ہوتے ہوئے موٹا کر کے پڑھنا ہے صدور واو مدہ 2 سیکنڈ کے لیے صدور رن نیزل ساؤنڈ کرتے ہوئے الف مدہ کو پڑھیں گے اور یہاں پر بھی ہم نے مد عارضی لگا کے سین کی حرکت کو یعنی کہ سائلنٹ کر دیں گے کیسے پڑھیں گے الذی یوسوس فی صدور الناس فی صدور الناس لاسٹ آیت اس سورہ کی من الجنتی والناس من الجنتی می اس کو می کرنا ہے ٹھیک ہے مینل نہیں کرنا من الجن نون مشدد کا غنہ کرتے ہوئے جنتی ناتی کر کے نہیں من الجن ناتی نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جنتی جنت ہم بولتے ہیں نا جنت ٹھیک ہے اتنا ہی جنات کر کے ہم نہیں پڑھتے جنات کریں گے تو وہ جنات بن جائے گا جنت اتنا ہم لمبا کرتے ہیں اتنا ہی نون کو بھی لمبا کریں گے جنتی والناس الف مدہ ہے کیسے پڑھیں گے من الجنتی والناس من الجنتی سنگل اے بی سی ڈی ای والا جو ٹی ہے اتنا ہی کریں گے تی یا جنتے بھی نہیں کرنا اور تی بھی نہیں کرنا جنتی والناس ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کو ایک دفعہ پھر کہ کیسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس